السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته وضح الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ اس دنیا میں جو آتا ہے اس کا آنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اس نے واپس جانا ہے۔ آتے ہی ہماری واپسی کی کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بس پہ چڑھنے والا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں چڑھتا، اسے کہیں اترنا ہوتا ہے۔ یہاں سے ٹرین لندن جاتی ہے تو سب اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ میں نے وہاں اترنا ہے، وہاں اترنا ہے، وہاں اترنا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے جانے کا فیصلہ ہمارے اللہ نے کر دیا ہے۔ کون کس جگہ کیسے کتنی عمر کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ میرے رب نے کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کل صغیر و کبیر مستطر، تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تمہارے رب کی نظر میں ہے اور اس کو لکھا جا رہا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ایک دن کی اللہ نے خبر دی ہے، ابھی تم جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری اس رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ یہ تو سب سے قریب رگ ہے نا، اسی سے زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، اور ایک لمحہ بھی تم میری نظروں سے غائب نہیں ہو سکتے۔ لا یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کل کائنات میں جو کچھ ہے وہ تیرے رب کی نظر سے ایک لمحے کے لیے بھی چھپا ہوا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ ایک دن آئے گا میں ترازو قائم کروں گا، پھر اس میں تمہارے عمل لاؤں گا اور وہ تولوں گا، اور وہ اتنا زبردست ترازو ہے کہ رائی کو مسٹرڈ کہتے ہیں، مسٹرڈ کا جو دانہ ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کمزور آنکھ والے کو نظر بھی شاید نہ آئے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر ایک مسٹرڈ کے دانے کے برابر بھی تیرا کوئی اچھا یا برا ہوگا تو تجھے تول کے تجھے دکھا کے بتا دوں گا کہ یہ تیرا اچھا ہے اور یہ تیرا برا ہے۔ تو اس نے باقی ساری کائنات کو پابند کر دیا ہے، وہ کمپیوٹر پر لگی ہوئی ہے، اسی پر چلی ہوئی ہے، وہ ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ هو الذی سخر البحر، میں نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتأکلوا منہ لحما طریا، اس میں سے تم مچھلی کا گوشت کھاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جال ڈالتے ہو تو مچھلیاں خود نہیں آتی، فرشتے ان کو کھینچ کر جال میں لاتے ہیں، اور گلاسگو میں مچھلی پکڑی جاتی ہے اور نام لکھا ہے پاکستان میں اس کے اوپر طارق جمیل کا، اس کو یہاں سے وہاں تک ملتان پہنچانا اور ملتان سے میرے گاؤں تک پہنچانا، یہ اللہ نے فرشتے کے ذمہ کیا ہوا ہے۔ جب تک وہ لقمہ میرے منہ میں نہیں جائے گا وہ فرشتہ ہٹتا نہیں ہے، اتنا طاقتور سسٹم۔ وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور سمندر سے اور بے شمار چیزیں نکالو، موتی نکالو، اس کا زیور بناؤ، عورتیں ہار بناتی ہیں، اور آج کل وہ مصنوعی موتیوں سے تسمیاں بھی بنتی ہیں۔ تو سمندر پابند کر دیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کو تابع کر دیا، وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتے، اللہ نے ان کے راستے مقرر کر دیے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کبھی پرندوں کو اڑتا دیکھو تو غور تو کرو کہ ان کو فضا میں کس نے تھما ہوا ہے، کس نے سنبھالا ہوا ہے، کون ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سائبیریا سے مرغابی چلتی ہے اور پاکستان آتی ہے اور وہاں شکار ہوتی ہے، کوئی کسی جگہ کھائی گئی، کوئی کسی جگہ کھائی گئی۔
سائبیریا سے پاکستان آنے میں کہیں ان کو دھوکہ نہیں لگتا. وہ رات کو بھی اڑتی ہیں, وہ دن کو بھی اڑتی ہیں. آنکھوں میں کیا لینز فٹ کی ہیں میرے اللہ نے. نہ وہ راستہ بھولتی ہیں, نہ وہ گم ہوتی ہیں. پھر پاکستان سے جب گرمی شروع ہوتی ہے تو وہ واپس جاتی ہیں, تو وہ واپسی پر بھی انہی روٹوں پر جاتی ہیں. صافات و یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن, انہیں تیرے رب نے سنبھالا ہوا ہے. پوری ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے. اب کہ اسکاٹ میں کتنے, میں تو 6 بر اعظم پھرا ہوں, افریقہ کے جنگلوں میں بھی جماعتوں کی برکت سے جانا نصیب ہوا ہے. جنگل ہی جنگل اور درخت ہی درخت, اور کتنے پتے گر رہے ہیں. میرا رب کہتا ہے سارے دیکھ رہا ہوں. کیسی نظر ہے؟ سارے دیکھ رہا ہوں. میں تو تمہاری بدماشی نہیں دیکھوں گا, تمہاری حرام خوری نہیں دیکھوں گا, تمہارے آنسو نہیں دیکھوں گا. جو پتوں کو گن سکتا ہے, اور پھر کتنے خشک ہیں وہ بھی جانتا ہے, کتنے تر ہیں وہ بھی جانتا ہے, کتنا پھل لگا ہے وہ بھی جانتا ہے, کون سا پھل کس کے نام ہے وہ بھی جانتا ہے. ولا حبۃ فی الارض ولا حبۃ فی الارض ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, پتا گرے تو جانتا ہے. ولا حبۃ فی الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ایک دانہ جو, میں تو ذمہ دار ہوں, ہم تو لاکھوں دانے زمین میں ڈالتے ہیں, اور میں کوئی اکیلا نہیں ہوں, پورا پنجاب ذمہ دار ہے, ساری دنیا میں زراعت ہوتی ہے. میرا اللہ کہتا ہے جو جہاں سوئنگ کر رہا ہے تیرا رب ان ہر دانے کو گنتا جا رہا ہے, گنتا جا رہا ہے, گنتا جا رہا ہے. اس سے کیا نکلے گا تیرا رب جانتا ہے. مکئی کے ساتھ چھلی لگے گی تیرا رب جانتا ہے, دانے کتنے لگیں گے تیرا رب جانتا ہے. وہ کھائے گا کون تیرا رب جانتا ہے. اس میں سے کس کو بھونا جائے گا چھلی کے دانوں کو وہ بھی تیرا رب جانتا ہے. اور اس کا تکا جو ہے وہ کہاں جائے گا وہ بھی تیرا رب جانتا ہے. اور تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے, نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. آپ غور نہیں کرتے ہو کہ چارہ کھاتی ہے گائے اور پانی پیتی ہے, اور اندر جا کر ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے, اور میرا رب کہتا ہے من بین فرث و دم, ایک طرف گوبر ہے ایک طرف پیشاب ہے اور خون ہے, اور اس کے درمیان سے اللہ سبز چارے کو سفید دودھ کیسے بناتا ہے, سفید دودھ کیسے بنا دیتا ہے, کس طرح وہ سفید ہو جاتا ہے, اور کس طرح اس میں اللہ مٹھاس بھر دیتا ہے, اور کس طرح اس کے تھنوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے. اگر اللہ ان کو بھی ہماری طرح اختیار دے دیتا کہ جو ٹھیک ہے جی آج دل نہیں کر رہا ایسے نہیں کام تے جانا, آج دل کر رہا ایسے جانا, آج دل کر رہا نماز پڑھنی, آج دل کر رہا نہیں پڑھنی, تو اگر اللہ گایوں کو بھی اختیار دے دیتا تو انشاءاللہ وہ بھی کہتے کل آئے جی آج میں دودھ کوئی نہیں دیونا. تمہارے سارے فارم سارے ختم ہو جاتے تھے. میرا اپنا کیٹل فارم ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی میں صاحب آج ساڑا دل کوئی نہیں تو نہ دودھ دینے واسطے تشریف لے جاؤ. اللہ نے ساری کائنات کو پابند کیا, کس کے لیے؟ هو الذی سخر لکم, میرا رب کہتا ہے کہ میں نے کل کائنات تمہارے لیے تابع کر دی کہ کلو وشربو, کھاؤ پیو. اور پھر الم نجعل الارض مہادا, یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ والجبال اوتادا, پہاڑوں کو کس نے گاڑا تیرے اللہ کے سوا؟ وخلقناکم ازواجا, تمہیں مرد عورت اللہ کے سوا کون ہے بنانے والا؟ وجعلنا نومکم سباتا, تمہارے لیے نیند کون لاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو گولیاں کھاتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی. اگر نیند اپنی طاقت کی ہوتی تو سب کو ہی آتی. کتنے کروڑوں لوگ ہیں گولیاں کھا کے سوتے ہیں. کہتا وجعلنا نومکم سباتا, میں تیرے لیے نیند لایا اور تجھے دنیا سے کاٹ دیا تاکہ تو 6 گھنٹے آرام سے سوئے. وجعلنا اللیل لباسا, رات کو میں نے کالا کر لیا, سیاہ کر لیا تاکہ اس میں تم آرام سے سو سکو. اللہ نے باڈی کا نظام بنایا ہے, یہ رات کو اس کو سونے کی ضرورت ہے, دن میں اس کو جاگنے کی ضرورت ہے. سارا کام الٹا ہوا پڑا ہے, ساری رات بیوقوف جاگتے ہیں الوؤں کی طرح, اور دن میں سو جاتے ہیں چمگادڑوں کی طرح. تو ان کو صحت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی جوانیوں کو زوال لگ جاتا ہے, ان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں. میرے رب نے جعلنا اللیل لباسا, میں نے بنائی ہے. وجعلنا النہار معاشا, دن کاروبار کے لیے بنایا ہے, رات آرام کے لیے بنائی ہے. ہم نے الٹا ہی سارا نظام چلا دیا. اور پھر کیا کہا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا, اس میں چمکتا دہکتا سورج بنایا. آج ہم جب آ رہے تھے لندن سے تو بادلوں کے اوپر جب اٹھ گیا جہاز تو سورج کی چمک اور سورج کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی. تو یہ سورج آپ پہ آ جاتا ہے,
الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کو تیرا رب نکالتا ہے، چاند کی منزلیں گھٹاتا بڑھاتا وہ تیرا رب ہے، دونوں کو ایک ہی دور میں گھماتا ہے. چاند سورج سے ٹکرا نہیں سکتا، سورج چاند سے ٹکرا نہیں سکتا. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تیرے رب کا تابع ہے، چاند بھی تیرے رب کا تابع ہے، ستارے بھی تیرے رب کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر، سن لو کان کھول کے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کی طاقت اور حکومت کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں. ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، مکانوں سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے. لا تدرکہ الابصار، تم اس کو نہیں سوچ سکتے وہ کیسا ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہو یدرک الابصار، وہ تمہارا تو اس نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے. احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں. اور مثال کیا دی ہے، یا پانی دیں، مثال کیا دی ہے؟ یرا، دیکھتا ہے کیا؟ دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. دھیان سے سننا، یہ اس بول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. میرا رب کہتا ہے رات کا اندھیرا سیاہ کالا، پہاڑ کالا، پتھر کالا. آپ کے تو پہاڑ سرسبز ہیں، ہمارے پاکستان میں جاؤ جو دنیا کے 3 بڑے سلسلے وہاں ملتے ہیں، ایسے آسمان کی چوٹیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور کالے سیاہ. تو میرا رب کہتا ہے رات کالی، پہاڑ کالا، 2 ہو گئے، پتھر کالا 3 ہو گئے، چیونٹی بھی کالی 4 ہو گئے. اور چیونٹی اس پہاڑ کے ایک پتھر پر چل رہی ہے اور اوپر اوپر کوئی مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر چل رہی ہے. تو میرا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں صرف آپ کا بھی ہے، پوری دنیا کا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چونٹی جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالے بدن کے ساتھ چلتی ہے، تو اس کے ٹانگوں کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا. تبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کسی کا کوئی ایسا رب ہے؟ هل تعلم له سمیہ، اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، آسمان کے فرشتوں بتاؤ ہے کوئی تمہارے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، زمین کے جنات و انسان بتاؤ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے اللہ جیسا؟ مشرق والوں بولو بتاؤ هل تعلم له سمیہ. مغرب والوں بڑی سائنس نے ترقی کر لی، بہت کچھ بنا لیا، اللہ جیسا کوئی ہے تمہارے پاس؟ مشرق والوں بولو، مغرب والے بولو، انسان بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، جنات فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی جو تیرے رب جیسا ہو؟ وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، اور کوئی اس کے سوا رب نہیں، کوئی اس کے سوا پالنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا زندگی دینے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، کھلانے والا نہیں، پلانے والا نہیں، سلانے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں، مارنے والا نہیں. ایک اللہ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بھی بادشاہ، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمینوں کا بھی بادشاہ. يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا. ہم لوگ پلر لگاتے ہیں، پلر چھت کو تھامنے کے لیے. تو میرا اللہ کہتا ہے اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں، اور تیرے رب نے بغیر پلر کے ان کو تھاما ہوا ہے. نہیں کہ ہاتھ نال لابتے بیٹھا ہوا ہے، حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، تھم جاؤ، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہو. سورج اگر صرف 1 سینٹی میٹر اپنی جگہ سے زیادہ آگے چلا جائے، اور روزانہ وہ جگہ بدلتا ہے، اگر آج اس نے یہاں سے نکلنا ہے تو وہ یہاں سے نکل پڑے. زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، گیسز ہیں، کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، ہیلیم گیس ہے. اور اس میں 1 سیکنڈ میں جو دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، وہ 50,000 ایٹم بم کی توانائی کے برابر ہوتا ہے. اور اس کو اتنی مجال نہیں کہ 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے.
اوپر ہو جائے یا نیچے ہو جائے، اگر 1 سینٹی میٹر روزانہ وہ آگے پیچھے ہو جائے تو ہماری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، تیرے رب نے زمین کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، مخلوق کو، 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، 2 پروں والے، رینگنے والے، اڑنے والے، تھاڑنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، تیرنے والے، رات کو چلنے والے، دن کو چلنے والے، سب کے اوپر تیرے رب کا حکم چل رہا ہے۔ کوئی ادھر ادھر ہو کے دکھائے، موت سے بچ کے دکھاؤ، یا زندگی بدل یا موت سے لڑو، نہیں ویر جاوے جے اسرائیل نو جا میں نہیں مردا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کی مان کے چل، اس کو راضی کر کے چل، اس کا کھاتے ہو اس کو راضی کرو، اس کا پیتے ہو اس کو راضی کرو، اس کی دی ہوئی یہ جو باڈی ہے اس کی کوئی قیمت کائنات کی دنیا دے سکتی؟ یہ پلکوں کا ایک بال گر جائے، ساری دنیا کے سائنسدانوں سے والتا لا دے میں نے، یہ آنکھیں جھپک رہی ہیں، کبھی خیال کیا ہے کہ یہ جو جھپکتی ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی نعمت ہے؟ میں نے اپنی دادی کو دیکھا، اس کو یہاں فالج ہو گیا تھا تو اس کی آنکھیں بند رہتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، تو وہ پھر ایسے کر کے چلتی تھی، ایسے کر کے۔ تو پوری کائنات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، میرا رب کہتا ہے ساری کائنات میری تسبیح بھی پڑھتی ہے، میری نماز بھی پڑھتی ہے۔ تم ہی ہو جو میں کہتا ہوں نماز کے لیے آؤ، تم کہتے ہو ویکھی جس، جمعے ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، باقی 6 دن جمعے اللہ نے چھٹی دے دیتی ہے۔ کیا ہفتے میں ایک ہی دفعہ روٹی کھاتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کانوں سے سنتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ سوتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کپڑے بدلتے نہاتے ہو؟ سوچو تو صحیح، پل پل اس کی نعمتوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس نے کتنا کرم کیا۔ صرف 5 نمازیں اور صرف 17 فرض، کہا یہ میرے پڑھ دو، نہ پڑھو نفل، نہ پڑھو تہجد، یہ 17 رکعتیں تو پوری کر دو تو میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ تو میرے رب کا علم، میرے رب کی طاقت، اسلام اس کا مظہر ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میرے اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا، آ جاؤ ادخلوا فی السلم کافہ، میرے بندو پورے مسلمان ہو جاؤ، پورے مسلمان ہو جاؤ۔ تو کیا ہوگا کہ پھر میری رضا کا پروانہ ملے گا، پھر کیا ہوگا کہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے برکتیں اتریں گی، زمین سے برکتیں اتریں گی۔ آپ یہاں سارے باہر سے آئے ہو کہ اچھی لائف ہو، اچھی لائف ہو۔ میں 82 میں سب سے پہلے یورپ انگلینڈ میں آیا تھا، اور آج 2025 ہے، میرا مسلسل سفر ہے، میں نے ایسی تھکی ہوئی لائف کہیں نہیں دیکھی۔ چیزیں اچھی ہیں، لائف کی کوالٹی بہت 3rd کلاس، چیزیں ساری، ہر چیز مہیا میسر، لیکن یہ یہاں جو اندر ہے یہ تھکا ہوا ہے۔ 100 بار چمن میں کا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ اندر مرے ہوئے ہیں مغرب کی دنیا کے، اندروں سے کھوکھلے ہیں مغرب کی دنیا کے لوگ، جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو، تم تو ہم مسلمان بیٹھے، جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو، نہ رسول کا پتہ ہو، نہ جنت کا پتہ ہو، وہ کیسے خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اللہ ایک سائرن ہے عربی میں، تو ادھر دن ویک میں نہیں ویکھیا کر، اللہ 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 چیلنج ہے یہ، اللہ یا اللہ کی گل ہے، بڑا زبردست بول رہے ہیں تم یا اللہ، اللہ سائرن سنو، اللہ سنو، اللہ سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اطمینان چاہتے ہو تو اس دل کو میری یاد سے آباد کر دے، ورنہ کبھی نہیں کر سکو گے۔ سونے چاندی کے بستروں پر سو، سونے کی تاروں کا لباس پہنو، اور روز رائز سے بھی کوئی وڈی گڈیاں تے بیٹھو، بڑے عالی شان جہاز بناؤ، لیکن دلوں میں چین آئے گا جب مجھے یاد کرو گے، جب اللہ کو پکارو گے اور اس کے سامنے جھکو گے، تو پھر میں، چونکہ دل کے اوپر تو میرے اللہ کا قبضہ ہے، اس میں اس اضحک و ابکا، مجھے آیت یاد آ گئی کہ میں ہی دلوں میں غم ڈالتا ہوں، میں ہی دلوں میں خوشی ڈالتا ہوں۔ ایسا تھوڑا کہ شراب پی کے تم خوش ہو جاؤ گے، برائی کر کے تم خوش ہو جاؤ گے، زیادہ ڈوب جاؤ گے۔ دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈیاں یورپی ملک ہیں، مغربی ملک ہے، مگر سارا مغرب سب سے بڑی نشے کی منڈی ہے، اللہ کو نہیں جانتے، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں۔
نہ کہیں جہاں میں اما ملی، ہمارے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یا اللہ میں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، میں نے بہت دھکے کھائے، میں نے بڑے مزے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن کہیں مجھے پناہ نہیں ملی، مجھے سکون نہیں ملا۔ سکون ملا تو تیرے سامنے سر جھکا کے ملا، تیرے سامنے ماتھا ٹیک کے ملا، چند آنسو بہا کے ملا۔ یا اللہ تیرے ہی دربار میں مجھے سب کچھ مل سکتا ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا شہنشاہ، وما فی الارض، زمینوں کا شہنشاہ، وما بینہما، اس کے درمیان کا شہنشاہ، وما تحت الثری، وہ زمین کے اندر تک تہ تک کا بادشاہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق کا بادشاہ، مغرب کا بادشاہ، رب المشرقین و رب المغربین، شمال جنوب کا بادشاہ، مشرق مغرب کا بادشاہ، عرض سے لے کر زمین تک ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں، قدرت میں، طاقت میں۔ اس نے ایک بات کی ہے جس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا اللہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ کی تعریف ناممکن ہے۔ اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، لو کان البحر مدادا، یہ سمندر جو ہے نا سیاہی بنا دیتا ہوں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، جتنے دنیا کے درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور کاغذ دوں گا، کاپی دوں گا، اور تمہیں علم دوں گا، پھر میں کہوں گا سمندر کی سیاہی سے میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو۔ ایک جگہ آ کے تسی آکھو گے یا اللہ ساڑی بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا چلو بھائی فرشتوں جاؤ میری تعریف لکھو، جبریل میکائیل اسرافیل اسرافیل جاؤ میری تعریف لکھو۔ ایک وقت پر آ کر کہیں گے اللہ ساڑی بھی بس ہو گئی، پھر اللہ نبیوں کو بلائے گا، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ نبیوں کو بلائے گا، پھر وہ بھی لکھتے لکھتے کہیں گے ہاتھ جوڑ دے گے یا اللہ بس ہوگی، پھر اللہ رسولوں کو بلائے گا، رسولوں سے کہے گا لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ بس ہوگی، پھر اللہ 5 بڑے نبیوں کو بلائے گا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے آئیں گے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، وہ بھی لکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد تو بھی میری تعریف لکھ، وہ بھی تعریف لکھتے لکھتے کہیں گے یا اللہ میری بس ہو گئی۔ اللہم لا استطیع ثناء علیک، یہ آپ کی فرمان سنا رہا ہوں، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو اپنی ذات میں جیسا ہے بس تجھے خود پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، اور تم اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہیں ادا کر سکو گے۔ وہ اللہ اکبر کا مطلب بیان کرتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ غلط نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں فٹ نہیں آتا۔ شے بھی کوئی شے ہے، بھائی زمین چھوٹی اور اللہ بڑا ہے، یہ کوئی گل کرنے دی، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، کرسی چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، پہاڑ چھوٹے ہیں اللہ بڑا ہے، اتہاسا کھیڑ ہو گیا اللہ نال، لیکن اللہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ جتنی تعریف کر لو گے اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب، کہ اللہ کی جتنی تعریف کرو، تمہاری جتنے جسم پہ بال ہیں یہ ساری زبانیں بن جائیں، اور تمہارا علم کے چشمے پھوٹیں، اور پھر تم قیامت تک اللہ کی تعریف کرو، تو اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑا، میں اس سے بھی بڑا۔ تو ہمارے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے، وہ سنو اب، عبدی انت ترید و انا ارید، میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، جو تو چاہتا ہے وہ میرے بغیر ہوگا نہیں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ تمہارے بغیر میں ہر وقت کر سکتا ہوں۔ تمہارے چاہے کو پورا کروں گا تو ہوگا، نہیں کروں گا نہیں ہوگا۔ فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کو ذبح کرنا ہے، اللہ نے کہا میں تیری جھولی ہے جو نہ پالنا ہے، پال کے دکھائے گا نہیں دکھائے۔ نمرود نے کہا میں نے ابراہیم کو جلا دینا ہے، اللہ نے کہا میں نے آگ کو باغ و بہار بنا دینا ہے، اللہ نے کر کے دکھائے کہ نہیں دکھائے۔ حضرت مریم کماری پاکیزہ، اور میرے رب کا ارادہ ہوا کہ بیٹا دینا ہے، نہ خامد کی ضرورت ہے نہ شادی کی ضرورت ہے، اور حضرت مریم معصوم 15-16 سال کی عمر، اور فرشتہ تمثل لہا بشرا سویہ، جبریل انتہائی خوبصورت مرد کی شکل میں اندر، وہ ڈر گئی کہ دروازہ بند، باہروں کنڈی لگی ہو، یہ تالا لگو، کدوں اڑایا بندہ؟ تو کہتے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی خیال ہے تو۔ وہ کہنے لگے بی بی ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے۔ تو کہنے لگے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کل اہب لکی غلاما زکیہ،
میں آیا ہوں تجھے بیٹا ہونے والا ہے. بولیں گی توبہ 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 توبہ, مجھے بیٹا, مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. بیٹا ہونے کے تو دو راستے ہیں, ایک نکاح ہے وہ میرا ہوا نہیں, ایک زنا ہے وہ میں کر نہیں سکتی نہ میں کیا ہے. زنا سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے, نکاح سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے. یہ حرام کا نطفہ ہے, وہ حلال کا نطفہ ہے. تو کہنے کہ میرے تو دونوں کام نہیں ہیں, مجھے کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک وهو علی ہین. ارے مریم تیرا رب کہہ رہا ہے تو گل ہی کوئی نہیں, یہ تو گل ہی کوئی نہیں. اب وہ آگے بڑھے, وہ پیچھے ہٹی. وہ چھوٹا جا تھا کمرہ, آخر وہ دیوار کے ساتھ جا کے لگ کے کھڑی ہو گئی, ہوں کدے جاوے. تو وہ کہہ رہے لا تخافی لا تخافی, نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر. لیکن وہ ایسے ایسے کانپ رہی ہیں. تو وہ انہوں نے یہاں سے پکڑا, اے دیکھو یہاں سے, جسم کو ہاتھ نہیں لگایا, جسم کو ہاتھ نہیں لگایا, ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر کیا, پھونک ماری. پھونک اور حمل ایک ہی جوڑے. یہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ جو تیرا رب چاہے وہ کر دیتا ہے. حمل ہو گیا, اور حمل پورا 9 مہینے کا. ایسا نہیں کہ پھونک کے بعد وہ حمل کو پالتی رہیں اور پھر 9 مہینے کے بعد ہوا. یہ تو قرآن نے, یہ تو قرآن نے بتایا. باقی مذاہب والوں کے ہاں حمل ٹھہرا اور 9 مہینے چلا, اور میرے رب نے بتایا نہیں. فحملتہ, فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری, فوراً. عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے. اے کا کوئی مطلب نہیں ہے, الف کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو میں, لیکن میرے رب کی نے جو زبان پسند کی اس کے حرف کا بھی مطلب ہے. تو فحملتہ, فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا. فانتبذت بہ مکانا قصیا, فوراً ایک دور جگہ گئیں, فوراً ایک دور جگہ گئیں. فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فاجاءها المخاض, ساتھ ہی درد ذی شروع ہو گیا, بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا, اور بچہ پیدا ہو گیا. لا الہ الا اللہ. اب وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے, لوگوں کو کیا جواب دوں گی, اور میں مر جاتی اور میرا مرنا لوگ بھول جاتے, پھر یہ بھی بھول جاتے کہ کوئی مریم آئی تھی. فناداہا من تحتہا, جبریل پھر آئے, اب سامنے نہیں آئے کیونکہ اب بے پردگی تھی, پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دی, لا تحزنی, غم نہ کر مریم, قد جعل ربک تحتک سریا. انہوں نے ایسے پر مارا, وہاں سے چشمہ نکلا, کہ دیکھ یہ پانی اللہ نے تیرے لیے نکالا ہے. وہ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی. کھجور کا تنا اوپر سے کٹا ہوا تھا, اس کے اوپر نہ پتا تھا, نہ ٹہنی تھی, نہ شاخ تھی. تو فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ, مریم ذرا اس کو ہلاؤ, اس کو ہلاؤ, کھجور کے تنے کو ہلاؤ ذرا. انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا, کہ اب دیکھ تازہ تر کھجوریں اللہ نے تجھے خشک تنے سے دے دیں. دیکھ رہی ہو, ایسے ہی اللہ نے تجھے بن خاوند کے بیٹا دے دیا. لا الہ الا اللہ. تو اللہ کہتا ہے جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا, جو میں چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر سکتا ہوں, کرتا ہوں. تو ایک ڈیل کر لو, ایک ڈیل کر لو. فَإِن تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ, یہ چھوٹی سی زندگی, یہ مختصر سی زندگی اور یہ چھوٹی سی دنیا, اس میں تم میری مان لو. جو کہوں وہ کر دو, جو چھڑواؤں وہ چھوڑ دو, جو حرام کروں اسے حرام کر دو. وہ کر جو میں کہتا ہوں, وہ چھوڑ دے جس سے جو میں چھڑواتا ہوں. نکاح کر, زنا نہ کر, حلال بیچ, شراب نہ بیچ, کاروبار کر, بے ایمانی نہ کر, زبان سے بول, جھوٹ نہ بول, غیبت نہ کر, گالی نہ, خاص طور پہ ماں بہن کی گالی دینے سے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. اور ہمارے انڈیا پاکستان کے سب, میں تو پنجاب کا ہوں, تو کھوتے نہ بھی گال کٹتے جاندے پہ آندے, او تیری فلانی تے تیری فلانی. یعنی ایڈے بے وقوف ہیں, جی سب تو بے وقوف مخلوق ہے کھوتا, انہوں بھی گالی کٹی جاندے, تو وہ کھوتے سے بھی زیادہ بے وقوف ہو گئے. تو میرا رب کہتا ہے دیکھ حرام نہ دیکھ, سن حرام نہ سن, کھا روکا نہیں, حرام نہ کھا, تجارت کر, حرام کی تجارت نہ کر, حلال کی کر, سچ بول, جھوٹ نہ بول.
کپڑے پہن، ریشمی نہ پہن، عورت پہنے، زیور پہنے، سونا پہنے، تیرے لیے ایک چھلا بھی سونے کا حرام ہے، تو آجا جنت میں تجھے جنت کے کنگن سونے کے پہناؤں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت لگے۔ عورتوں، حالانکہ عورت کے لیے تو زیور ایک یعنی اس کی ضرورت ہے، اس کے حسن و جمال کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے، اور یہاں کہا نہیں تم نے سونے کے قریب نہیں جانا۔ اچھا جی نہیں یا اللہ، اب جنت میں آ جا، اب میں تمہیں پہناتا ہوں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، جاؤ میرے بندوں کو سونے کے کنگن پہناؤ، جاؤ انہیں ریشمی لباس پہناؤ، انہیں سونے کا تاج پہناؤ۔ وہ تاج کا سب سے چھوٹا موتی، اس تاج کا، دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اس کمبخت کے تاج کا وزن تھا 2.5 من، ان 2.5 من تک ہوتا بھی نہیں چاہ سکتا، تو وہ کیسے اٹھاتا تھا؟ وہ پہلے اس کے آگے کرٹن ہو جاتا تھا، ایک باریک تار کسی چیز کا اوپر چھت میں پھنسایا ہوا تھا، اور تاج کو اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تو وہ آ کر انج سر وچ دے دینا ہے، تو لگتا تھا کہ بادشاہ سلامت نے 2.5 من کا تاج پہنا ہوا ہے۔ پھر پردہ ہٹتا تو سارے سجدے میں چلے جاتے، ہمارا بادشاہ تو اوتار ہے، دیوتا ہے، اتنا بڑا تاج سر پہ اٹھا کے بیٹھا ہے، حالانکہ انہیں سارے انہوں بیوقوف بنایا ہے۔ تو میرا رب کہے گا تاج پہناؤ۔ اس تاج کا میرے نبی نے فرمایا ادنا، سب سے چھوٹا موتی، سب سے چھوٹا موتی اگر گلاسگو کی مسجد میں رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے، نور پھیل جائے گا۔ تو ہیروں کی روشنی کیسی ہوگی، جوہر اور لال کی روشنی کیسی ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تھوڑی سی زندگی ہے، جو کہتا ہوں کر دے۔ شیطان کہتا ہے حالی بڑی عمر پئی ہے، پیچھے توبہ کر لے سا، میں نے تو جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، جو سب سے زیادہ صحت مند، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ عقل مند۔ اپنی موت سے دنیا کی حقیقت ہم پہ کھول کے چلا گیا، اپنی موت سے دنیا کی الفاظ ختم ہو گئے، معافی چاہتا ہوں۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب ڈور کھچ جائے، کہیں ابھی میں جوان ہوں، پھر میں بعد میں توبہ کر لوں گا، کیا خبر میرے عاصم کی طرح کسی اور کو بھی ڈور اسی طرح کھچ جائے، تو کیا کرے گا وہ، کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو؟ تو میرا اللہ کہتا ہے اے تھوڑی ہی زندگی، بتاؤ اس دنیا کائنات کو بنے 25 ارب سال ہوئے ہیں، سائنسدانوں کی بات ہے، اس میں 60-70 سال کوئی شے ہے، 60-70 سال کی کوئی حیثیت ہے اس؟ تو اللہ کہتا ہے یہی تھوڑی سی زندگی، میں جو کہتا ہوں مان لے۔ عورتوں کے کچھ احکام الگ ہیں، مردوں کے کچھ الگ ہیں، وہ تم مان لو، پھر آ جاؤ میرے پاس، کفیت کفی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا، جو مانگو گے کر دوں گا، جو تمہارے تصور میں نہیں ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا، وَلَدَيْنَا مزید۔ اللہ تعالیٰ جنت میں کہے گا میرے بندو مانگو، آج میں تمہیں تمہاری نیکی کی وجہ سے نہیں، اپنی سخاوت کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں، مانگو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے پہلے ہی جنت دے دی، ہوں اور کی منگی ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، آج میری شان کا تم نے مانگنا ہے، مانگو۔ کہیں گے اچھا یا اللہ راضی ہو جا، وہ کہیں گے شاباش بھائی، اور راضی ہو تو تمہیں یہاں بٹھایا، ناراض ہوتا تو تھوڑی چھتر نہ پا رہے ہوں دوزخ تو نے، راضی ہوں تو میں نے یہاں بٹھایا ہے، مانگو۔ ہمارا دماغ، مجھے ایک نیورولوجسٹ نے بتایا، میری بات نہیں، نیورولوجسٹ کی بات، کہ اس کی اگر تار بنائی جائے، تار، اور اس کو یہاں مسجد کی زمین سے اٹھا کر چاند کے اوپر سے، چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے گزار کر اس کو نیچے لایا جائے، یہاں اس کی گرہ بن جائے گی، اتنا لمبا دماغ کا تار ہے انسان کے یہاں، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں ایک بہت بڑا کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں ہمارا دماغ صرف 5% کام کرتا ہے، یہ 6%۔ آئنسٹائن کا کھول کے دیکھا تھا انہوں نے، تو 11.2 تھا، 11.2، باقی سارے لم یبج نسی۔ اور یہ جو تھوڑا سا دماغ کھلا ہوا ہے، یہ نال اسی اتنے کداڑے چاہ رہے ہیں، اگر اللہ سارا کھول دینا تو کی بنتا، تو میرا رب جنت میں یہ سارا دماغ کھول دے گا۔ اور ابھی جو ہمیں خوشی ہوتی ہے، 4-5% جو دماغ ہے اس میں جو فیلنگ آتی ہے اس سے ہوتی ہے، جو غم آتا ہے وہ بھی اسی کے حساب سے آتا ہے، وہاں اللہ غم کو تو موت دے دے گا، تو دماغ کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر کو کھول دے گا۔ جب کوئی خوشی آئے گی تو اگر موت ہوتی تو ہم مر جاتے، اللہ وہ سارا کھول دے گا، کہے گا مانگ،
اب لوگ مانگیں گے، عورتیں بھی مانگیں گی ایمان والی، مرد بھی مانگیں گے، یہاں تک کہ تھک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اور مانگو، کہیں یا اللہ اتنا تو مانگ لیا اب اور کیا مانگے، اللہ کہیں گے نہیں اور مانگو، پھر دوبارہ وہ سوچیں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے، پھر مانگتے مانگتے کہیں گے یا اللہ ہن ساڑی بس ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی اور مانگو، پھر وہ تیسری دفعہ ایک دوسرے کو پوچھو کہ تو کی مانگے ہو، تو کی مانگیا یار دسو تو صحیح، تو آپس میں مشورے ہو رہے ہیں، پھر اللہ سے تیسری دفعہ مانگیں گے اور مانگتے مانگتے تھک کے کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی۔ میرا رب کیا کہے گا، میرے بندو تم نے تو ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تو ابھی بہت باقی ہے۔ قد آتیتکم ما سألتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا ہے، اور وہاں جہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچا وہ بھی میں نے اپنے خزانوں سے تمہیں دے دیا ہے، جاؤ۔ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو گلاسگو میں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت، وہ پیچھے سے سنو، جب یہ سارا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے وعدے پورے ہو گئے، کہیں گے یا اللہ ہو گئے، اللہ کہیں گے نہیں ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، ابھی ایک وعدہ باقی جو تمہارا اللہ اب پورا کرے گا، تو وہ سارے کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ، الم یزحزحنا عن النار ویدخلنا الجنان، یا اللہ کون سا وعدہ، آپ نے ہمیں جنت دے دی، آپ نے ہمیں زندگی دے دی، آپ نے موت کو موت دے دی، بڑھاپے کو موت دے دی، غم دکھ کو موت دے دی، پیشاب پخانہ ختم کر دیا، تو اور اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو میرے اللہ کی آواز آئی رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی، رضوان جنت کا جی ایم آج کی زبان میں سی او جی ایم، تو اللہ کہیں گے رضوان، وہ کہے گا لبیک، کا پردے ہٹا، آج میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کر لیں۔ امیر خسرو کا شعر ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے بڑے عاشقوں میں سے تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، کہ از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن سر دادن و جاں دادن نادیدہ رخ یارے، وہ کہتا ہے اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں لوگوں نے سر کٹائے، بدن چروائے، آگ میں جلے، پانیوں میں ڈوبے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ایک حسین ہی مثال دینے کے لیے کافی ہے جو اپنے پورے خاندان سمیت ذبح ہو کے لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ اور حضرت زینب آپ کی بہن نے جب وہ مستورات کو لے جانے لگے، وہ ان کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، تو حضرت زینب علیہ السلام نے ایسے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں اور سر کٹے ہوئے نیزوں کے اوپر تھے، اور امام حسین کے جسم کو انہوں نے گھوڑوں سے رون دیا تھا، تو ان کے منہ سے نکلا واہ محمد واہ محمد، اے ہمارے محمد، اے ہمارے محمد، صلی علیک الالہ و ملک السماء، اللہ کا آپ پہ سلام ہو، فرشتوں کا آپ پہ سلام ہو، ھذا حسین بالعراق، آج تیرا حسین ننگے بدن پڑا ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا جوڑا پہنا ہوا ہے، سرخ جوڑا اپنے خون کا، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا، آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج اس نے خون کی تاروں سے اپنا جسم سجایا ہے اور اپنی بوٹیوں کو ہار بنا کر اپنا سیرہ سجایا ہے، بناتوں کا سبایا بذریتوں کا مقتلہ تصفی علیہ الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں تو تیری نسل ذبح کر دی گئی ہے، اور ان کو کفن بھی نہیں دینے دیا کوفیوں نے، تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے جھونکے لیے اور مٹی کو اڑا اڑا کر ان کے جسموں کو کفن پہنا دیا۔ ہمارے پاس تو اللہ پہ قربان ہونے کی اس سے بڑی مثال تاریخ میں کوئی نہیں ہے۔ تصفی علیہ الریاح، تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ جب تجھے دیکھے بغیر یہ سب کچھ کیا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ رضوان لبئی، پردے ہٹاؤ، میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کریں، وہ مجھے دیکھیں، وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، میں ان کو دیکھ کے مسکراؤں، وہ مجھے دیکھ کے مسکرائیں، تو رضوان ایسے پردے ہٹائے گا۔ وہ پردے ہٹنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن وہ بھی ایک منظر ہوگا، جیسے یہ نقاب کشائی کرتے ہیں نا، وہ پھٹیوں کی تو اس طرح کر کے کھولتے ہیں، تو پردے جب ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ شراب بیچ کے مر جانا اچھا ہے، اور جب اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھو ہمارے باڈی کے
10 کھرب سیل ہیں، 10 ٹریلین سیلز ہیں جو یہ سائنسدانوں نے بتائے ہیں، اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے۔ ہر سیل میں پورا انسان بن سکتا ہے، ہر سیل سے پورا انسان بن سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، ایک تو یہ آنکھیں بھی اور ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا کہ یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تینوں ویکھن نو دل کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے لاڈلے نبی، ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے۔ بھائی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ضد کریں اللہ کے سامنے، تو نہیں یا اللہ تھوڑا جاتا دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک، میں یہ پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ کھڑا رہے گا تو مجھے دیکھ لے گا۔ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ادھر پہاڑ کو دیکھ، تیرے اوپر نہیں پھینکوں گا، ادھر پھینکوں گا۔ جب پہاڑ پہ تجلی آئی تو جعلہ دکا، وہ ریت بن گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ کلیم بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب ہوش آیا۔ تو یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، صرف ایک ہستی نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرے آپ کے نبی ہیں بس، باقی اور کسی میں نہیں دیکھا۔ بلکہ وہاں تو بڑی خوب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں پڑی، تجلی ادھر پڑی، ریفلیکشن آئی ادھر، بے ہوش ہو گئے۔ اور میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے بات بھی ہو رہی ہے، اور اللہ پہل کر رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرا نبی جواب میں کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی ہو سلام اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو سلام۔ مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ہیں تو بہت ساری۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسا تو کوئی معجزہ نہیں تھا ہمارے نبی کے پاس۔ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ سب سے اعلیٰ دیا ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی جدا نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام جڑے، فوت ہو گئے شیس آ گئے، وہ فوت ہو گئے ادریس آ گئے، وہ فوت ہو گئے نوح آ گئے، وہ فوت ہو گئے ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، یعقوب آ گئے، اسحاق آ گئے، یوسف آ گئے، موسیٰ آ گئے، یوشع آ گئے، دانیال آ گئے، یحییٰ آ گئے، زکریا آ گئے، شعیب آ گئے، لوط آ گئے، صالح آ گئے، ہود آ گئے، لیکن نیم پلیٹ بدلتی رہی۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو پھر کیا ہوا کہ بس اس کو تو قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکتا، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اور اعلان ہے لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، اگر پوری دنیا کے انسان مجھ سے ملنا چاہیں، میرے پاس آنا چاہیں، تو میں نے ہر راستہ بند کر دیا ہے، ہر پل کو توڑ دیا ہے، ہر راہ گزر کو ختم کر دیا ہے، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمدی بن کے آئیں گے تو قبول ہے ورنہ مردود ہے۔ تیرے بن کے آنا ضروری ہے، تیرے بن کے آنا ضروری ہے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کیسے دیکھیں گے؟ ان آنکھوں سے نہیں، 10 کھرب سیل میں دیکھنے کی طاقت اللہ پیدا کرے گا، اور ہم ان 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، پھر بھی اس کو پورا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور جب اللہ بولے گا تو ہم صرف کانوں سے نہیں سنیں گے، 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہیں، 1 لاکھ ادھر ہیں، 2 لاکھ ٹیلی فون سے ہم سنتے ہیں، اللہ پوری باڈی کے سارے سیلز کو کان سننے کی طاقت دے دے گا، اور 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنیں گے۔ وہ کیا لذت ہوگی! ایک سریلا آدمی گائے تو آدمی کا جی چاہتا ہے سنتا رہوں، تو جب اللہ بولے گا تو وہ کیا لذت ہوگی، وہ کیا لذت ہوگی۔ پیچھے سے آتا ہوں، اللہ جنت جب زیارت کا مرحلہ چل رہا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں جنت کا گانا سنو، کہیں گے اللہ سناؤ، تو اللہ جنت کی حوروں سے فرمائے گا گاؤ، وہ اللہ کی گانا وہ اللہ کی تعریف کا ہوگا، تو جتنے درخت ہیں وہ ساز بن جائیں گے، ٹہنیاں، پتے، اور ہوا وہ موسیقار بن جائے گی، میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی، وہ دھنیں ان کو بتائے گی، اور سارے جنت کے درخت وہ انسٹرومنٹ بن کر وہ ساز اور سر کے ساتھ جنت کی حوروں کا گانا جب ختم ہوگا تو اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ چاسی آ گئی،
تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ؟ تو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی، جب وہ گاتے تھے تو پہاڑ بھی کانپنے لگتے تھے، جب وہ زبور پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ، اس لیے میں گانے کا لفظ بول دیتا ہوں، تو پہاڑ بھی ایسے کانپتے تھے، اور جنگل کے جانور باہر آ کر آپ کے پیچھے بیٹھ کے آپ کی زبور سنتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تو بڑا وادھو ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محمد، آ ممبر پہ بیٹھ اور سنا اپنے میرے بندوں کو میری تعریف کے نغمے۔ جب اللہ کے رسول اپنے ترنم سے شروع کریں گے تو جنت پر بھی نشہ طاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کیسا؟ کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، یہ تاخیر ہو گیا۔ تو اللہ کہیں گے نہیں حالی اخیر نہیں ہویا، اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سنائے گا۔ تو اللہ ہمیں قرآن سنائے گا۔ تو اس وقت یہ سارے اللہ ہم سب کو وہاں جمع کرے، دعا کیا کہ اللہ میں جہنم سے بچائے، ہر کلمہ گو کو اللہ جنت میں لے جائے۔ سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم نمازیں تو پڑھتے تھے گلاسگو میں، اور تھوڑا شہر کیڑا ہے، اڈمبرا، ڈنڈی، گلاسٹر نہیں، سرلنگ یہاں سارے میں گیا ہوں اس لیے۔ تو یا اللہ ایک مہربانی کر دے کہ ہم نے نمازیں بڑی غفلت کی پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ایسا حسین ہے، تو ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تجھے دیکھتے ہوئے ایک سجدہ، جیسے دنیا میں سجدے کیے غفلت کے، یہاں بصیرت کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک، 2 نفل بھی نہیں، 1 رکعت بھی نہیں، 2 سجدے بھی نہیں، ایک سجدے کی اجازت دے۔ تو میرا رب کیا فرمائے گا؟ دیکھو میرے بندو، تم گلاسگو میں میرے غلام تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میں نے اپنی بندگی عبادت لگائی تھی، تم نے کی، اور میں نے اس کا تمہیں صلہ دیا کہ آج تم جنت میں ہو، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور گھٹیا سے گھٹیا میزبان بھی مہمان کو نہیں کہتا آپ پہ روٹی کھا کے آ، وہ بھی دال ساگ پیش کر دیتا ہے، میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، سجدے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ موج کرو، مزے کرو، زندگی ہے ہم نے موت مٹا دی، جوانی ہے ہم نے بڑھاپا مٹا دیا، صحت ہے ہم نے بیماری مٹا دی، مال ہے، رزق ہے، دولت ہے، ہم نے غربت مٹا دی، خوشیاں بھر دیں، غم مٹا دیا، راحتیں بھر دیں، دکھ مٹا دیے، محبتیں بھر دیں، لڑائیاں مٹا دی، جھگڑے مٹا دیے، ایک دل تمہیں بنا دیا، جاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ اسی تو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا توڑیاں چونکہ ایمان والی عورتیں تو وہیں ہوں گی اور مرد بھی، لیکن حوریں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوں، وہ وہاں اللہ کو دیکھ رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو حوریں ہیں نا وہ شکایت کر رہے ہیں یا اللہ اشتقنا الی ازواجنا، یا اللہ ہمیں ہمارے خامدوں کی اداسی ہو رہی ہے تو ان کو واپس بھیج دے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ حوروں کی شان تینوں دیکھیے کہ، تو اللہ کہیں گے اچھا چلو ایسا کرو جمعے آ جایا کرنا، ہماری تمہاری بات بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی۔ تو پھر ہر جنتی کو صرف ایک چیز کا انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے گا، اور کسی چیز کا، ہمارے تو کتنی چیزوں کے انتظار ہیں، وہ صرف ایک انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے گا، جمعہ کب آئے گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کو یہ انتظار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صبح بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور شام بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو جنت الفردوس والے ہیں۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کیسی خوبصورت ہوگی، کیا حسن ہوگا۔ میں نے 2 دفعہ دوزخ دیکھی ہے خواب میں، 2 دفعہ جنت دیکھی ہے۔ ایک خواب میں جنت کی حور کو دیکھا، ابھی تک وہ نقشہ میری آنکھوں سے نکلتا نہیں ہے، اور جو میں جنت بیان کرتا ہوں یہ کتابوں میں جو پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کی قسم جو میں نے حسن دیکھا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس ہوں گے، کہ جن کو اللہ نے بنایا اور اپنے چہرے کے نور سے ان کے چہرے پر نور ڈالا، ان کا حسن کیسا ہوگا۔ جنت الفردوس کو بنا کر اس کو تالا لگا دیا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے، ہر روز۔ آج 25 ارب سال ہو چکے ہیں سائنسدانوں کے مطابق، تو وہ لڑکی جس کو پہلے اللہ نے خود بنایا اور پھر 25 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھا رہا ہے، وہ کیا ہوگی۔ یہاں کسی بچی کو دلہن بناتے ہیں 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اس سے اتنے منہ ہی مک جاتا ہے،
تو آپ کیا کریں بھائی، پورا پاؤڈر کا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، نہ ہی لپسٹک دی جڑی ساری سرخی وہ منہ ہوٹھاں تے لاؤں، مک گئی گل۔ لیکن وہاں ان میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ 25 ارب سال سے حسن بڑھ رہا ہے، 5 گنا روزانہ۔ میں نے صرف حور کا نام لیا، ہر چیز، جانور بھی، پرندے بھی، دریا بھی، درخت بھی، پتے بھی، گھاس بھی، گھر بھی، پردے بھی، مسحریاں بھی، 5 گنا زیادہ، 5 گنا زیادہ۔ جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا فردوس کا، روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، تو یہاں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ساری خواہشیں پوری کر دوں، بس ایک میری شرط ہے کہ میرے نبی کی غلامی کر کے آ، میرے نبی کی زندگی گزار کے آ۔ اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام کسی کتاب کا نام نہیں ہے، اسلام میرے نبی کی پریکٹیکل لائف کا نام ہے کہ محمدی بن کے دکھاؤ۔ ایک بچے کو دلہن بنا رہے تھے تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی بڑی پیاری لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگ گئی۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں۔ کہ تمہاری تعریف سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو پسند آ گئی تو پھر میرا کام بنے گا۔ تو میرے بھائیو، یہاں لوگوں کی آہ واہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کو پسند آ جائیں تو پھر ہمارا کام بن جائے گا، اور اللہ کو پسند آئیں گے جب اللہ ہمیں محمدی روپ میں دیکھے گا، محمدی زندگی میں دیکھے گا، محمدی اعمال میں دیکھے گا، محمدی کردار میں دیکھے گا۔ ایک ہی تو اللہ نے حبیب بنایا، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، نہ بڑھے نہ گھٹے، خلیل اسے کہتے ہیں جو ملنا بھی چاہتا ہو اور کوئی ہدیہ بھی چاہتا ہو، حبیب اسے کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ چاہتا ہو، صرف دیدار چاہتا، صرف دیدار چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا طور پہ آ، وہ دوڑ کے آئے۔ اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ کڑی کال پہ گئی آئی، دوڑنا ہے۔ تو ان کا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں کہ مالک بنائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا، پھر اللہ کہہ رہا ہے رضوان من اللہ اکبر، میری رضا حاصل کرو تم سب، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن اللہ اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھو نا یہاں پورا مسئلہ ہی دوسرا ہو بن گیا۔ میں سر درد کا مریض ہوں پچھلے 6 سال سے، میں لگا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ سارے آئے ہیں، مستورات آئی ہیں، اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم کچھ پتہ نہیں ہے، تو موت میں پتہ چلے گا۔ اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تجھے راضی کرنا ہے۔ اور پتہ ہے ہمارے آپ کے حبیب نے کیا کہا، یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کرو۔ تو بتاؤ اس سے بے وفائی کرنا کی کوئی گنجائش ہے؟ معاشر کے میدان میں ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک دوسرے کو پہچاننے سے منکر ہو جائیں، اور ہم تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ نبی رسول وہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا، اس دوستی کا واسطہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ تو میں آپ کہاں بیٹھے ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے؟ صرف ایک آواز میدان حشر میں گونجے گی، وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارق سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائق بن ارفخشاب بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و آدم علیہ السلام۔ میں اپنے نبی دی پیڑھی ساری تنوں پڑھ کے سنا دیتی ہے۔ آج ایک ہستی ہوگی، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، ایک درد بھری فریاد، ایک اندر سے اٹھتی ہوئی آہ یا رب امتی امتی۔ کون سی امت؟ جنہوں نے پوری نبی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دی، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکاتیں چھوڑیں،
حرام کمائے، زنا کیے، جوئے کھیلے، کیا کچھ کیا، کہہ رہا میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو سب کی نظریں گردش کریں گی، یہ کون ہے؟ تو پورے معاشر میں آواز گونجے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو کیا دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ آسمان کی طرف ہوں، ان کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ فرما رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما. اس کے بعد ہے کوئی گنجائش کہ ہم اسی کے سینے میں خنجر اتار دیں، اسی کے دل کو دکھی کریں؟ بس ایک سودا اللہ نے مانگا ہے، محمد ہی بن کے دکھا دو. عورتوں سے بھی کہا ہے، مردوں سے بھی کہا ہے، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقے میں لے آؤ، میں تمہارا تم میرے. نہ مال کی ضرورت، نہ بڑی ڈگریوں کی ضرورت، بس اپنے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. اور وہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اگر وہ زندگی ہمارے اندر آ جائے تو ہم کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہ ہو، اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، لوگوں کی محبتیں بھی دے گا، اور اپنی رضا کا پروانہ بھی دے گا. تو یہ بالکل کتنا پیارا سودا کیا ہے میرے رب. اللہ کی قسم، نبی کی زندگی میں سکھ چین ہے، اس کے سوا کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے نبی وہ طریقہ زندگی لائے کہ جس میں چین کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں. وہ زندگی سکھائی. تو آپ لوگ یہاں اتنے مصروف ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں اولاد کس حال میں ہے. اور جن کی عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، یہ دونوں کہ بڑا گھر مل جائے اور بڑی گاڑی مل جائے، دونوں جاب کریں، اولادیں بکھر گئیں، بچھڑ گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور بھائی کیا ہے اور بہن کیا ہے. میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں دوں گا. تمہارا سب سے بڑا رزق تمہاری اولاد ہے، جس کو تم اس طرح اگنور کرتے ہو. ہفتے اتوار کو بھی یہاں کتنے لوگ ہیں جو چھٹی نہیں کرتے، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. لعنت بھیجو ایسی دولت پر جو تمہیں نہ گھر کا چھوڑے، نہ در کا چھوڑے، نہ بیوی کا چھوڑے، نہ بچوں کا چھوڑے. قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے. اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے. آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو. میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں دا میری زمین ہے چٹیر کپا ہوئے. ہم سارے چاہتے ہیں، یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں. ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لطران دے لائق ہیں، لطران دے. یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا. ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو. میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان. یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے. آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکڑا میں چاہتے پڑھ. یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں. ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں. اور نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، یہ نو پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا. بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گیا نا بھائی، ہر ویلے پھوکی جاننے دے تو تباہ کیتی جاندے. یہ سب فراڈ ہیں. یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے الودے پٹھے نے. اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا. میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا. ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا. اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا یار اعتداد سے تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15. تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی. پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی. اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی. باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے. باوضو سو جاؤ، شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا.
اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جاب ہے۔ میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا، گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں، بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے۔ میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 توبہ۔ اسی لیک کا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیک کا چھک دیتا، کیا مطلب کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں۔ اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، جب تو مولوی بننا تھا میرے گھروں نکل جا۔ 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درخت سے باندھ کے مارتے تھے۔ مجھے کہا، اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میرے کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھروں، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھروں۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا۔ نوکر ہوتے تھے، نوکرانہ تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں۔ تو وہ ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے آپ پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا، تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دس۔ یہ میرے باپ کی دعا مجھے، آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ نے ان کی دعا کو کس طرح پورا کیا۔ تو میں اپنے باپ کی نوکر بن کے خدمت کی، تو ان کی دعا ملی مجھے۔ جب بھی میں دباتا وہ کہتے ہیں پتر میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، شاید کوئی دوسرے بھائی پنجابی نہ سمجھتا ہوں، بیٹا میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، لیکن تو دیکھنا ایک دن اللہ تجھے بڑی عزت دے گا۔ تو ماں باپ کی دعا لو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے اولاد کے لیے وقت نکالو۔ میرے نبی سے زیادہ ذمہ دار اور
اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کچھ جم سکتا ہے نہ کچھ جمے گا، جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو، قیامت تک کے انسانوں کا بوجھ ہو، روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے۔ تو یہ چھوٹیاں چھوٹیاں دکانیں تو ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں، حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں کو، اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، اور پھر یوں منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی، ہائے ہائے۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی، پھر اس کو چکر لگواتے۔ یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم، پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو، جس کا اینڈ موت ہے، کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا، جنازہ، میت۔ ہمارے پنجابی لوگ منجی آ گئی کہ نہیں، منجی چارپائی، وہ نام ہی مٹ گیا، چارپائی، جنازہ، میت۔ اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا، سکون والا، باوضو رہو، رزق آئے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑے، حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں، وہ 6 سال سے سر درد کا بھی مریض ہوں، لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں، 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا، چونکہ وہ کمزور ذات ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں پسند نہیں ہیں تو اس کو صبر سے برداشت کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے اس برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خیریں چھپا کے رکھی۔ آپ تہجد میں اٹھتے تھے، ہم عائشہ آگے ہوتی تھی لیٹی ہوئی، ان کو نہیں اٹھاتے تھے، وہ سوتی رہتی تھی، آپ نفل پڑھتے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو اتنا وہ چھوٹا حجرہ ہوتا تھا جو لولاب کی چابی ہاتھ میں رکھتا ہو، جنت کی چابی بھی جس کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا بھی جس کے ہاتھ میں ہو، ختم نبوت کی مہر بھی جس کی کمر پر ہو، تاجدار انسانیت کا تاج بھی اس کے سر پر ہو۔ ان کا گھر کتنا تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے تو جگہ نہیں ہوتی تھی، تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہاتھ مارتے تو وہ اپنے پاؤں سکیڑ لیتی اور آپ اس میں سجدہ کرتے۔ اب لوگ بڑا گھر لینے کے لیے کتنے غلط کام کرتے ہو۔ اللہ رزق دے، اپنے رزق سے لے لو، محل لے لو، لیکن جیسے یہ ہیرا پھیریاں اور سوائے تھکنے کے کچھ نہیں۔ اب پھر سجدے سے اٹھتے تو آپ ہم عائشہ پاؤں پھیلا لیتی، پھر آپ کی رکعت بڑی لمبی ہوتی تھی، تو پھر جب آپ رکوع سے سجدے میں جاتے تو پھر آپ ایسے ہاتھ مارتے، وہ اپنے پاؤں ایسے کر لیتے اور آپ اپنی نماز مکمل کرتے۔ کبھی نہیں کہا عائشہ تو بھی اٹھ اور تہجد پڑھ، کبھی نہیں کہا۔ وہ پڑھتی تھیں لیکن ان کے پڑھنے کا وقت دوسرا ہوتا تھا، لیکن آپ نے کبھی نہیں اٹھایا کہ نفل نماز ہے، میں بیوی کو کیوں اٹھاؤں۔ اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تہجد سے تو آپ ایسے کر کے نا لیٹ جاتے تھے، یہ سیدھے ہاتھ اس طرح کونی کا ٹیک لے کر نا اس طرح لیٹ جاتے تھے، تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، اور فجر کی اذان تک آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی دین کی بات نہیں ہوتی تھی، میرے نبی کی تو ہر بات ہی دین کی بات ہے۔ یہ بھی دین ہے کہ میں بیوی کو خوش کروں، اور یہ بھی دین ہے کہ بیوی خامند کو خوش کرے۔ تو آپ فجر کی اذان تک آپس میں گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو جب بیوی کے پاس خامند کے لیے ٹائم نہیں، خامند کے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں، خامند بیوی کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں، تو یہ کون سی زندگی ہے جسے تم گزاری؟ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مجھ بھی اپنے کٹے نو نال رکھ دیے، بالکل ہی بیوقوف جانور، کھوتے بھی نال رکھ دیے اپنے بچے۔ فجر تک ان سے پیار کی باتیں فرماتے تھے، اور جب اذان ہوتی پھر آپ کسی کو نہیں پہچانتے تھے، پھر 2 سنتیں پڑھ کے مسجد چلے جاتے نماز کے لیے۔ آپ نے شادیاں اس لیے کی کہ زندگی سمجھائی جائے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ ہے خامد اور بیوی، اور سب سے زیادہ اجر والا رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ کبھی خامد اور بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے، کافی سارے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، کتے بھی بیٹھے ہوں گے، یہ بھی بیٹھے ہوں گے، شاید بول چال بھی بند ہوئے، تو جب خامد اور بیوی صلح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے شیطان، اور اس کی پوری میٹنگ ہوتی ہے،
وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے. کیا کر کے آئے ہو؟ ایک کھڑا کہتا میں نے پتھر کی پوجا کروائی، مجھے دیکھنا. ایسے ٹھنڈا رسپانس. ایک کھڑا ہوتا ہے میں نے زنا کروایا، میں نے چوری کروائی. اس تو زیادہ رسپانس نہیں ہے. اور سارے گناہوں کی فہرستیں سناتے ہیں. آخر میں ایک بھیڑ لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے استاد جی میں میاں بیوی نے لڑایا تھا. وہ شاباش میرے کتا اگاں آ جا، وہ اگاں آ جا. وہ بدبخت کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا آ جا آ جا آ جا. پھر اس کو گھٹ کے ملتا ہے، پھر اپنے پاس اس کو بٹھاتا ہے، کہتا ظالموں کام تو یہ کر کے آیا ہے. 2 خاندان تباہ ہو جائیں گے جب میاں بیوی لڑیں گے. شرابی کی شراب اس کے ساتھ، زانی کا زنا اس کے ساتھ، جواری کا جوا اس کے ساتھ، میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں میں. تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو. اللہ کی قسم برداشت کرنے میں جو مزہ ہے وہ بولنے میں نہیں ہے. کیا ہے؟ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. برداشت کرنے کا بھی ایک مزہ ہے. چکھو تو صحیح کبھی. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. میں تو لے ہی کوئی نہیں توڑے گلو تمہیں واپس کی کر. میرے نبی کی زندگی اللہ کی قسم ہیرے کی طرح چمکتی ہے. کوہ نور کیا ہے میرے نبی کی زندگی کے ساتھ. یعنی جس کی نظر اتنی اونچی ہو. تم کر کے دکھائیں نا تم. اب نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک، مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلنے شروع ہو. نماز میں ہی اب پہلی صف والے تو دیکھ رہے ہیں، پچھلے کو نہیں پتا، وہ حیران ہو رہے ہیں اے کیوں ہو رہا ہے. تو کبھی بھی نہیں ہوا. چلتے 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 دیوار تک پہنچ گئے اور کافی دیر وہاں کھڑے رہے. اس کے بعد ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، ہٹتے 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 پھر مصلی کے کنارے پر آ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کام تو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو ذرا اچھا تو دیکھو، سارے دیکھو، اس سے اوپر نظر آ رہا ہے؟ اس سے اوپر نظر آ رہا ہے؟ نہیں. دوربین بھی لے آؤ. وہ جڑی ہیوسٹن ہے ناسا والوں نے چھت پاڑ کے بھی نہیں کھا سکتی. آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے جنت کو دیکھا. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. 7ویں آسمان پر. پہلا آسمان آج تک نہیں دیکھا گیا. یہ نیلا رنگ سورج کی روشنی کا ہے، آسمان کا نہیں ہے. میرے نبی کی پاک نظر چھت کو پھاڑنا کیا مسئلہ ہے؟ 7 آسمان کو چیر کے جنت دیکھ رہی ہے اور کھڑے ہیں مسجد نبی مدینہ میں. اور میں نے دیکھا کہ جنت کے انگوروں کے گچھے وہ دیوار سے باہر آئے ہوئے تھے. تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھ گیا. میں ان کو دیکھتا رہا. اچانک اللہ نے منظر بدل دیا اور جہنم دکھائی. جب میں نے جہنم کے شعلے دیکھے تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. جس کی ایسی نظر ہو اس کو تم نہ مانو اور اپنے تجربوں کو اپنے نبی کے علم پہ سے آگے لے جاؤ تو تمہیں کیسے راہ مل سکتی ہے؟ دیکھو نا نہیں توڑے لگے ہوئے، ان کو کیا کہتے ہیں جس سے وہ راستہ دیکھتے ہیں؟ نیویگیشن. ایک انسانی ایجاد ہے نیویگیشن. تم چپ کر کے اس کے پیچھے چلتے رہتے، چاہے تو کسی جنگلے چلے جاؤ. تو وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا یتیموں کا مولا، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والا. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللہ نے نعت خوانی کی ہے اپنے نبی کی، ترجمے کے بغیر سنتے جاؤ. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صرف قرآن سننے کا مزہ لے لو، ترجمے کے چھوڑو. ترجمہ کر دیتا ہوں. میرے رب نے اپنے نبی کی نعت سنائی، اپنے نبی کی نعت سنائی ہے.
ہمارے نعت ہاں تو گانوں کی طرز پر کرتے ہیں. تو چلو بھائی نعت پڑھو، میں خود اللہ نے کہا ہے، لیکن گانے کی طرز پہ تو نہ پڑھو، یہ تو بے ادبی ہے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ خود میوزیشین تھے تو وہ اپنی دھن بناتے تھے، لیکن ان کی ایک نعت سنی 60 اور 70 کی دہائی میں. 71 میں تبلیغ میں لگا، تو 71 بھی تقریباً اکتوبر تک جتنے مشہور گانے ہیں اب بھی میرے دماغ میں، کہ میں جنید سے بڑا سنگر تھا، اسکول میں بھی، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور. تو اس کی ایک دھن میں نے پکڑی. میں نے کہا وہ جنید حج میں مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، عزیزیہ میں، نہیں عزیزیہ نہیں، مینا کے پاس ہماری بلڈنگ تھی. میں نے کہا یار وہ جو تو نے نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سناؤ. کہاں مولانا، میں نے بڑے شوق سے وہ دھن بنائی. میں نے کہا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. میں نے کہا ٹھہر جائے، میں چاہتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ گاؤں، میں بھی سناؤں تمہیں. مجھے دیکھنے لگا. میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. وہ ہنستا ہنستا پیچھے ہو گیا. کہا مولانا مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا، آپ پہلے بندے ہیں جس نے مجھے پکڑا ہے. میں نے کہا 60 اور 71 میں مشہور گانے، والا یوڈ گانے بھی تو ہوتے تھے، مشہور گانے میرے دماغ میں پھنسے ہوئے ہیں. سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے اس وقت، 4 گھنٹے مسلسل میں گا سکتا تھا، ہر گانا نیا. کہنے لگا اب میں نے ایک دھن بنائی ہے، وہ پکڑ کے دکھاؤ. میں نے کہا اگر تو ہوئی 60 اور 70 کے درمیان وہ تو میں پکڑ لوں گا، اگر اس کے بعد ہوئی تو اس کے بعد تو میں نے سنا ہی نہیں، تو مجھے کیا پتا. تو اس نے، میں نے کہا سناؤ. انہوں نے کہا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. علی ہو رگا جانا پہ میں کہا کھلو جا. جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. وہ زمین سے لیٹ گیا. میں نے کہا آگے بتاؤں، یہ فلم فن خواہ کا گانا ہے، اور آگے بتاؤں سلونی پر فلم آیا گیا ہے، اور آگے بتاؤں نور جہاں نے گایا ہے، اور آگے بتاؤں ناز سلمہ لاہور میں نے یہ فلم دیکھی تھی. تو یہ ہمارے نعت خاں تو تباہی پھیر دیتے ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، صرف وہ کالیاں چٹیاں پیلیاں ساویاں کوٹیاں پا کے پگڑیاں سجا کے آ جانا. اور گانا پڑھو، نعت میرے نبی کی صحابہ نے آپ کو سنائی، لیکن گانے کی طرز پہ تو نہ ہو، نہ ہی وہ سنا کرو. قرآن سنو، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. یہ دکھ ہے کہ اس قدر نعت کے نام پر بے ادبی ہو رہی ہے میرے نبی کی، بہت دکھ ہوتا. خیر میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، میں چونکہ میں اب کئی سال کے بعد آیا ہوں، تو وہ میں وہاں سے مانچسٹر سے ہی واپس چلا جاتا تھا کیونکہ میرا سر میرا ساتھ نہیں دیتا تھا. تو اس دفعہ میں نے کہا چل نہ تو جانا ہے نہ میں رہنا ہے، میں جا رہا ہوں گلاسکو، تو اب دعا کرنا مجھے گولی نہ کھانی پڑے. تو بھائی اپنی زندگی بدلو، کیا مشکل کام ہے. 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، 2.5% زکوٰۃ ہے، رزق حلال کماؤ صبر کے ساتھ. لوگوں کو نہ دیکھو اتنے کما گیا اتنے کما گیا اتنے کما گیا. حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا. جھوٹ نہیں بول. ایک حدیث پہ عمل کر لو، فرضوں کے بعد جنت پکی ہے، دنیا کے مزے پکے ہیں. میرے نبی نے فرمایا 4 کام مجھ سے لے لو، 4، 5 نہیں 4. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول، جھوٹ نہ بول، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول. کیا آپ نے کہا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں. صدق و حدیث. دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا. اور خاص طور پر آپ اس حکومت کے ممنون ہیں کہ انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے ہیں، آپ کو حقوق دیے ہیں، سب کچھ آپ کو دیا ہے جو یہاں کے باشندوں کو دیا ہے. آپ کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جاؤ، 70 سال زندگی گزارو، پاسپورٹ نہیں ملے گا. اور یہاں 5ویں 6ٹھے سال آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. تو پاسپورٹ لینے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو. کتنے نوجوان اس طرح شادی کرتے ہیں کہ میں پاسپورٹ لگ جائے گا پھر میں نس جاؤں گا. یہ بہت بڑا ظلم ہے، اسلام کے نام پہ دھبا اور داغ ہے. اور اپنے
دنیاوی کاموں میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دو۔ تیسری بات، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ کیا زور لگتا ہے؟ غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، لڑائی نہ کرو، ذلیل نہ کرو، بہتان نہ باندھو۔ کبھی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو، اس سے بھی معافی مانگو۔ چوتھی بات، عفت فی تہمت، رزق حلال کماؤ۔ کا چپ کر کے کنا تیل پا کے سو جاؤ، جنت تیار ہے۔ صرف 4 کام، اور پھر کتنا کرم ہے، اگر ان میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ یا اللہ میں کر بیٹھا، میں نے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیتا۔ اور اللہ نے معاف کرنے کی مثال سمجھائی ہے، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین، اس سینٹرل مسجد کی زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ پوری دنیا کے انسان، جنات، آسمانوں کے فرشتے سب مل کے گناہ کریں، آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک آدمی، ایک عورت اتنے کرے کہ چھت کو لگا دے۔ کس کی؟ مسجد نہیں، آسمان کی۔ اور پھر آدھے منہ سے کہہ دے، آدھی زبان سے، یا اللہ معافی دے دے، غلطی کر بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں سارے تیرے معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ سے دوستی ٹوٹ سکتی نہیں، کہ توبہ ایسا عمل ہے، ندامت کا ایک آنسو سینکڑوں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اور اپنے گھر کو ٹائم دو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو۔ تمہارے ذمہ کمانا ہے، بیوی کے ذمہ کمانا نہیں۔ بچوں کو کون سنبھالے گا؟ بچوں کی کون تربیت کرے گا؟ جانور بن جائیں گی تمہاری اولادیں۔ اسلام یہاں تو اسلام چھوڑ دیں، اسلامی ملک میں تو یہ ہے کہ چلو بدماش ہو جائیں گے اور تھوڑا غلط راستے پہ چلے جائیں گے، ایمان تو نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری جماعت گئی چونیا، ایک تحصیل ہے، تو وہاں ہمارے کچھ بریلوی بھائی ہمیشہ رہتے ہیں اس غلط فہمی میں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے ہمیں تانا دیا، چودھری حاکم نے ٹھیک کرو تو تانوں اسی منی ہے۔ چودھری حاکم وہاں کا بڑا بدماش تھا، تو ہم نے کہا بھائی ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ہماری تو کوشش ہی ہے۔ تو ہم نے جماعت بھیجی کو اس کو پیار محبت سے مسجد میں لے آئے۔ میرے ذمہ امیر نے لگایا کہ اس سے بات کرو۔ وہ 6.25 فٹ دا ایڈا دا منہ، ایڈی ایڈی مچھ، میں نے لگا میں چوہا بیٹھا ہے دل۔ تو اس کی اتنی بھاری شخصیت، میں نے بات شروع کی، میرے خیال میں 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تو اس نے مجھے روک دیا، کہنے لگا مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، معافی ہو جاسی۔ اتنی جلدی ایمان جاگا اس کا۔ اور میں نے کون سا کوئی جادو کیا تھا، اللہ رسول کی بات کی تھی۔ مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا، ایک شرک میں نے نہیں کیا، باقی سارے گناہ کیے ہیں، معافی ہو جائے گی۔ لیکن جو اس کا جو لہجہ تھا نا، ایک شرک میں نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے۔ میں کہا حاکم بھائی گل ہی کوئی نہیں، تسی آکھو یا اللہ میری توبہ، تے آؤ گئے توڑے گناہ۔ لو جی وہ گیا، جتنے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا ساری واپس کی، جتنوں پر زیادتی کی تھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ وہ 6 مہینے بعد مر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں موت سر پہ آئی کھڑی۔ تو اللہ سے دوستی لگانا تو سب سے آسان کام ہے۔ تو بھائیو میرے عزیزو، میں نے اپنے اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے، یہ اپنی منزل بنا لو۔ اس سے بڑا گھر لینا ہے، اس سے بڑی گاڑی لینی ہے، اس پاکستان میں یہ کرنا ہے۔ پاکستان میں کچھ نہ بناؤ، قبضہ ہو جائے گا، یہیں بناؤ، تمہاری اولادیں واپس نہیں جائیں گی۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ او خواجہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی کر دیا ہے، اس کا جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہے۔ تو تمہیں انگلینڈ کی نسوار، گلاسگو کی نسوار لگی ہے تمہاری اولاد کو، یہ واپس نہیں آئیں گے، یہیں سرمایہ کاری کرو، یہاں غریب ڈھونڈو، ان کو زکوٰۃ دو۔ ہاں زکوٰۃ تو پوری دنیا میں جہاں مسلمان ضرورت مند ہیں دو، لیکن یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کی نسلیں واپس نہیں جائیں گی۔ میرا ماموزاد تھا، وہ ادھر سے کماتا تھا اور وہاں بناتا تھا، وہ گیا بیچنے کے لیے کہ اس کو انہوں نے دیکھا میرے بچے تو واپس نہیں جائیں گے، 1-2 سال اس کو لگے اپنی چیزیں واپس لینے میں، 2 سال، اتنے جھوٹے پیپر، اتنے جھوٹے مقدمے، لڑتے 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 2 سال بعد وہ واپس آیا۔ اور یہاں کے قانون کا احترام کرو۔ مجھے بڑا افسوس ہوا جب مجھے پتہ چلا، میں پریسٹن جیل میں گیا تھا کچھ سال پہلے، کہ ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں جو ڈرگ بیچتے ہیں اور ڈان بنے ہوئے ہیں، اور جیلوں میں بھی زیادہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔
عرب بھی اور ہندوستانی بھی پاکستانی بھی، یہ رونے کا مقام ہے۔ یہ اس کی وجہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دیا۔ اور جب گھر میں ٹائم دو تو موبائل بند کر دو، جتنا بھی ٹائم دینا ہے موبائل بند رکھو، کیونکہ جو ٹرن ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ ہی بیوی کا مزاج چھت کو جا لگتا ہے۔ تو بیوی تم سے بات کر رہی ہے اب میں ذرا کال لے لوں، وہ بیچاری چپ ہو جاتی ہے پر دل ہوتا سڑ جاتا ہے، اور بیوی یہی کرتوت کرے تو خامند کا دل سڑ جاتا ہے۔ یہ ضرورت کے لیے میں نے تو پاکستان وہ میراسیاں دا پتر جمے انہیں چم چم کے مار چھڑیا، یہ تو انہوں موبائل لگ جائے ٹوائلٹ بھی گلاں کرتے بیٹھے وہ کام کر جڑا کرن گے ہیں۔ تو بچوں کو ٹائم، بیوی کو ٹائم، موبائل آف ہونا چاہیے، تاکہ ایک وقت ایسا ہو جس میں بالکل آپ اپنے بچے، بیوی، ماں باپ کے لیے فارغ ہوں۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور سب سے بہترین صدقہ اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے۔ اور ایک اور عجیب حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ بتاؤں تمہیں؟ تو صحابہ نے کہا جی، الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی بیوہ ہو کے واپس آ گئی یا طلاق ہو کے واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، چونکہ وہ بیچاری بوجھ بن جاتی ہے۔ ہمارے کلچر میں اس کی شادی کرنا تو ایک عیب بن جاتا ہے، نہ ہی کوئی اس کا رشتہ آتا ہے، تو اس پہ خرچ کرنا آپ نے کہا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اس بچی پہ خرچ کرنا جس کو طلاق ہو جائے، جو بیوہ ہو جائے، تو وہ اس پہ خرچ کر۔ تو خیر نیت کرتے ہو سارے نا؟ اب میں ایک چھوٹی سی درخواست کرتا کہ یہ ساری چیزیں ماحول میں سیکھنے سے آتی ہیں، تو میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، صرف ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کریں، مہینے میں تبلیغ کے کام میں اللہ نے ایک صحبت ہوتی ہے، مسجد میں ہوتے ہیں تو کچھ سننے کو ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو اس کی آپ نیت فرما لیں، ٹھیک ہے نا؟ 3 دن صرف کریں، ایک ویکنڈ 2.5 دن، ٹھیک ہے؟ اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو اور معاف کر دو۔ جب 2 مسلمان ایک دوسرے سے نہیں بولتے تو اللہ تعالیٰ ان کا عمل سٹاپ کر دیتا ہے، کہ جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل میرے پاس نہیں آنا چاہیے۔ تو آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے محبت سے دن گزارو، مر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ، لڑائیوں کا کیا ہے؟ تو سارے مستورات آپ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ دعا کرو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ اہل ایمان کا مجمع ایک پرائے دیس میں تیرے نام پہ جمع ہوا ہے، ہم سب پہ مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہم پر اپنی نظر کرم فرما اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا اور اپنے محبوب والی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور ان سارے بھائی بہنوں کو جو آئے ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ، جتنے بھی یہاں اہل ایمان قبروں میں چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی تنگی قبر کی دور فرما۔ اور یا اللہ، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، تیرے پاس آنا ہے، جب ہمارے مرنے کا وقت ہو تو ہمیں کلمہ نصیب فرما اور ایمان کی موت نصیب فرما، ہمیں کفر سے بچا، شرک سے بچا، الحاد سے بچا، زندقہ سے بچا، ہر غلط راستوں پر چلنے سے بچا، صراط مستقیم نصیب فرما، صراط مستقیم نصیب فرما۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے، اور جو تیرے پاس آ گئے ہیں ان سے راضی ہو جا، جب ہم آئیں تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اور جتنے ان بھائی بہنوں کے دلوں میں کتنی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں، خواہشات اٹکی ہوئی ہیں، اپنے فضل و کرم سے، اپنے غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، تنگ دستوں کی تنگی دور فرما، وہ خاص طور پر جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، انہیں خوشحالی عطا فرما، ان کی اولادوں کو، نسلوں کو نیک فرما، ایمان پہ باقی رکھ، ایمان پہ باقی رکھ، ایمان پہ باقی رکھ۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔